السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں لوک سبھا انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہو گیا ہے۔ اگر کی یہ غلطی تو آپ بھی جا سکتے ہیں جیل۔ تو دوستوں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ آچار سنہتا جو ہے پورے دیش میں لاگو ہو گئی ہے کل سے۔ اب کیا ہے آچار سنہتا اور کیا ہے ضابطۂ اخلاق، میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو غور سے سنیں، کہیں آپ یہ غلطی نہ کر بیٹھیں پھر آپ کو جیل ہو جائے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ نئی دہلی لوک سبھا انتخابات 2024 کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن کا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے تحت ملک بھر میں مہم چلا کر سیاسی جماعتوں کے ہورڈنگز، بینر اور پوسٹرز اتارے جائیں گے۔ یہی نہیں، سرکاری اسکیموں کے ہورڈنگز بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی اطلاع براہ راست الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے۔ کمیشن اس پر تیز رفتاری سے کارروائی کرے گا۔ بتا دیں کہ ایک طرف سرکاری اہلکار ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے لوگوں میں معلومات کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، ساتھ ہی لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی ہے کہ ضابطۂ اخلاق کا اطلاق صرف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں، سیاسی جماعتیں یا لیڈر ہی نہیں، اگر کوئی عام آدمی بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے یعنی آچار سنہتا کی، تو اسے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دوران سبھی سرکاری کام نہیں رکتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی سرکاری اہلکار آپ کا کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضوابط کیا کہتے ہیں۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد بھی آپ سرکاری دفتر جا کر پنشن حاصل کر سکتے ہیں، کوئی افسر اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی اس دوران آدھار کارڈ اور ذات کا سرٹیفکیٹ بنانے کا کام بھی جاری رہے گا۔ بجلی، پانی اور صفائی سے متعلق کام خوش اسلوبی سے ہوتے رہیں گے۔ وہیں آپ علاج کے لیے مالی مدد لینے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں گے۔ دوسری طرف انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے اور ضابطۂ اخلاق نافذ ہوتے ہی کوئی رہنما یا عہدیدار عوامی افتتاح یا سنگ بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ نئے کاموں کی منظوری بھی نہیں دی جائے گی۔ جن علاقوں میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہوگا وہاں حکومت کی کامیابیوں کے ہورڈنگز نہیں لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے نصب ہورڈنگز کو ہٹا دیا جائے گا۔ سرکاری گاڑیوں میں سائرن نہیں لگائے جائیں گے۔ سرکاری عمارتوں میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء اور سیاسی شخصیات کی تصاویر لگانے پر پابندی ہوگی۔ کوئی شخص یا لیڈر پرنٹ، الیکٹرانک یا دیگر میڈیا میں حکومت کی کامیابیوں کے اشتہارات نہیں دے سکے گا۔ اس دوران عام لوگوں کو بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے وقت بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کی ایک پوسٹ آپ کو جیل بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی پیغام شیئر کرنے یا لکھنے سے پہلے ضابطۂ اخلاق کے اصول پڑھ لیں، اس کے بعد ہی کریں، ورنہ آپ خواہ جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ امید کرتا ہوں آچار سنہتا جسے ضابطۂ اخلاق کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ساری معلومات آپ حضرات کو مل گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔